أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، اسپیشل ٹرانسمیشن ربیع الاول کے ساتھ میں آپ کا میزبان منصور ساحر اور میرے ساتھ ساتھی میزبان. السلام علیکم ناظرین. آج کی صبح لے کر آئی ہے وہ روشنی جو 1400 سال پہلے اس دنیا میں چمک اٹھی تھی. وینس ٹی وی کی جانب سے رحمت للعالمین کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین کرام، یہ ایک ایسا حوالہ ہے، ایک ایسی روحانی محفل ہے. ابھی ہم نے اس کا آغاز کیا، آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی. یہ سعادت ہمارے مہمان نعت خواں محمد احمد نے حاصل کی. میرے پاس آج اس محفل میں دوسرے نعت خواں افضل حسین تشریف رکھتے ہیں. میرے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ مرزا آصف اعجاز صاحب بھی یہاں موجود ہیں. السلام علیکم. افضل بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. احمد بھائی، آپ نے ہمارے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے کر دیے. جس وقت آپ تلاوت فرما رہے تھے، ایک ایسا روح پرور حوالہ جو تھا وہ اس سیٹ پر موجود تھا، تو وہ تکرار ہو رہی تھی کہیں میرے بیک آف دا مائنڈ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب محفل ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اللہ کے حکم سے موجود ہوتے ہیں. جیسے ہم تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے بھائی، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ براہ راست ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تو ندا، یہ جو کیفیات ہوتی ہیں نا، یہ آپ کے لیے بہت ہی خوشگوار انرجیز آپ کو جو ہے دے رہی ہوتی ہیں. آپ کیسا فیل کر رہی تھیں؟ بالکل ایسے ہی ہے منصور، کیونکہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ خود تو موجود ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مطلب بہت سے دنیا کے آپ کہہ رہی ہیں وہ انوار و تجلیات، وہ روحانیات کے وہ جو حوالے ہیں وہ برسات ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ہر چیز یہاں پہ موجود ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کہیں کھو جاتے ہیں. جی بالکل، کیونکہ یہ تو روح کا عشق سے معاملہ ہے نا، اور جب آپ اس سفر پہ نکلتے ہو تو پھر وہ آپ دنیا میں نہیں رہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب قرآن پاک کی تلاوت ناظرین کرام آپ نے سنی، اور اب میں اپنے بھائی افضل سے درخواست کروں گا، افضل حسین سے، کہ حمد باری تعالیٰ اگر آپ پیش کریں تو ہمارے لیے سعادت ہوگی. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر،
منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہیں زبانیں حمد خدا سے تر ہیں زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں دیکھو صدا رہی ہے برابر دیکھو صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا اور تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھے کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر جب ہم پروگرام شروع کرنے والے تھے آقا تو ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی تو محمد احمد بھائی سے ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ محمد احمد بھائی کی اور منصور ساحر کی اور ندا کی حاضری جو ہے وہ تاحال نہیں ہوئی ہے لیکن ماشاءاللہ آپ بھی سعادت حاصل کر چکے ہیں کعبے کی رونقیں دیکھ چکے ہیں اور افضل بھائی آپ بھی کعبے کا منظر دیکھ چکے ہیں تو آصف اعجاز بھائی کچھ تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ وہ میرے ناظرین جنہوں نے یہ سعادت نہیں حاصل کی ہے وہ اس سے کچھ مطلب وہاں کھو جائیں وہاں چلے جائیں کچھ وہاں کا ذکر کیجئے کچھ وہاں کے معاملات بتائیے
بہت شکریہ منصور صاحب صاحب. بات دراصل یہ ہے کہ ابھی افضل حسین صاحب جب کعبے کی رونق سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے تو میں اس وقت وہیں کھویا ہوا تھا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ میری آنکھوں میں ابھی بھی جو ہے وہ آنکھیں نم ہیں. تو مجھے وہ سب یاد آ گیا کہ جب میری پہلی حاضری ہوئی تھی تو ہمارے ساتھ جو عالم صاحب تھے تو انہوں نے مجھے بلکہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان کو تاکید فرمائی تھی کہ جاتے کے ساتھ ہی پہلی نظر جو ہے وہ کعبے پہ نہیں ڈالی ہے. جاتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ سجدے میں گر جانا ہے اور جو ہے وہ رو رو کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں مانگنی ہیں, معافیہ مانگنی ہے, اپنی خوش نصیبی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور جب سجدے سے جب فارغ ہو جائیں اس وقت پہلی نظر جو ہے وہ کعبے پہ ڈالیں. تو ایسے ہی ہے وہ منظر جو ہے وہ آنکھوں میں جو ہے وہ گھوم گیا ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کیفیات کو بیان کرنے کے لیے, لیکن آپ کا حکم ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہ میں اس ماحول میں ابھی تک میں موجود ہوں اس خوبصورت کلام کے بعد. تو آہستہ آہستہ جیسے پروگرام چلے گا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو شیئر کروں گا چیزیں کچھ وہاں کے واقعات. جی ہاں, اصل میں اس وقت کیفیت یہ ہے کہ کچھ بیان جو ہے وہ میں افضل بھائی کی طرف آؤں گا. افضل بھائی وہ کعبے کا حوالہ, مکے کا حوالہ, مدینے کا حوالہ, یہ دونوں منظر یہ آپ دیکھ چکے ہیں اور وہ اقبال عظیم یاد آتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. وہ جو آپ نے بات کی نا آقا کہ ابھی بھی آنکھیں نم ہیں اور وہ کیفیت جو ہے وہ افضل بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا کیا ماحول ہوتا ہے جب آپ داخل ہوئے ہیں حرم میں, آپ نے کعبہ پہ نظر ڈالی ہے, وہ کیا منظر تھا؟ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے وہ کیا منظر تھا؟ جی بالکل منصور صاحب بھائی, آپ نے آصف بھائی نے بھی صحیح بات فرمائی کہ منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے, منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو سر جھکا کے جانے کا حکم ہے اور بالکل جس طرح سجدے میں چلے جائیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, استغفار ندامت کے آنسو ہوتے ہیں. اور جب میری پہلی حاضری ہوئی, ایک ہی حاضری ہوئی ہے پہلی, اور دعا ہے کہ اللہ بار بار ہمیں وہاں جانا نصیب فرمائے. رب آمین آمین. تو والدہ اور بہن ساتھ تھیں. تو میرے عمرے کی خاص بات یہ تھی کہ میں جو ہے عمرے کے ساتھ ساتھ حج بھی کر رہا تھا. اچھا ماشاءاللہ. وہ اس طرح کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدہ کے چہرے کو دیکھنا حج اللہ اکبر اللہ اکبر کا ثواب ہے. اللہ سبحان اللہ. بھائی سبحان اللہ, سلامت رہیں. تو میں جو ہے والدہ کے چہرے کو دیکھ کے حج بھی بیک وقت کر رہا تھا اور پھر خانہ کعبہ کو دیکھ کے جو رخت طاری ہو جاتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا اور آنسوں کا سمندر رواں رہتا ہے, اور آپ جو پاسٹ کی زندگی گزار کے آ چکے ہیں وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور ہم یقین نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم وہاں پر موجود ہیں. سبحان اللہ. اور پھر لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں, وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہن کے اشک میرے جاری تھے, والدہ کے اشک جاری تھے اور میرے بھی آنسو روا تھے. پھر خانہ کعبہ کے اندر بہت سارے فضائل و برکات ہیں. فضیلتی والا گھر ہے وہ سب سے پہلے گھر, حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہاں ولادت باسعادت ہوئی. تو پھر وہ دیوار کا وہ حصہ میں نے جا کے قریب سے دیکھا, اس کو بوسہ تو نہیں دے سکا مگر رش کی وجہ سے, ربیع الاول میں گیا تھا تو حج کی طرح رش ہو جاتا ہے وہاں. تو وہاں کی کیفیت بیان کرنا الفاظ میں ممکن نہیں ہے, لیکن جی چاہتا ہے کہ وہاں سے واپس ہم نہ آئیں اور بار بار ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. آقا پھر جب دربار رسالت کی طرف جاتے ہیں آپ, وہاں کی کیفیت کیسی ہے؟ منصور بھائی اتفاق سے بلکہ خوش قسمتی کہیں گے کہ ہمیں جو ہوٹل ملا تھا گلنار مدینہ وہ گیٹ نمبر 37 تھا اور وہ بالکل قریب میں ہی تھا, اور اس کے جو جنت البقیع کی طرف سے جو راستہ جا رہے اس طرف سے
داخل ہو رہے تھے تو وہاں کی کیفیات تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نہیں، الفاظ میرے پاس نہیں ہے، میں جاہل مطلق آدمی ہوں، ان کی منظر کشی کرنا یا ان کے بارے میں کچھ کہنا مجھ جیسے ہیکر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن جب ہم مدینے میں داخل ہوتے تو ایک وجدانی کیفیت ہوتی تھی، اور جو ہے وہ رسول اللہ کے جب ہم گزرتے تھے مزار مبارک کی طرف سے تو عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریاض الجنہ جو جنت کا ہی ایک ٹکڑا ہے، وہاں پہ جانے کی جو ہے وہ الحمدللہ جب تک مدینے میں ہے روز سعادت حاصل ہوتی رہی۔ ابھی تو وہ وہاں پہ ٹوکن سسٹم ہو گیا، لیکن جب ہم گئے تھے تو اس وقت نہیں تھا، تو روز ہی جو ہے وہ ریاض الجنہ میں جو ہے وہ جاتے تھے اور عبادات کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور وہ سامنے ممبر ہوتا تھا جس پہ رسول اللہ جو ہے وہ خطبہ فرمایا کرتے، تو اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین آدمی اس وقت ہم تصور کرتے تھے۔ اور الحمدللہ ابھی بھی جو ہے اس حوالے سے جب بھی یاد آتے ہیں وہ منظر تو اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ہم پہ کرم فرمایا اور اپنی پسندیدہ شخصیت قرار دیا تو ہمیں یہ مقام حاصل ہوا ہے، اور یہ مطلب سعادت ہے ہمارے لیے۔ اور افضل بھائی میں مطلب وہ کیفیت جو آصف بھائی بیان فرما رہے ہیں کہ پھر باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے وہاں، پھر آپ کو جو روحانی فیض مل رہا ہے نا، وہ مجھے آگا اپنا ایک شعر یاد آ گیا افضل بھائی جی، یہ یقین لے کے مدینے کو چلے نابینا، واہ، یہ یقین لے کے مدینے کو چلے نابینا، یہ یقین لے کے مدینے کو چلے نابینا، ان سے منسوب ہے جو کچھ بھی دکھائی دے گا۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک، یہ والی آنکھ جو ہے نا بھائی یہ کھلتی ہے۔ میری حاضری نہیں ہو سکی ہے، میرا بلاوا نہیں آیا ہے ابھی، انشاءاللہ آئے گا، تو ضرور آئے گا۔ بس یہ اسی ٹرانسمیشن کے ذریعے آقا کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ تو اس کیفیت کو صرف ہم سوچ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو محمد احمد بھائی سے کوئی نعت کی فرمائش کی جائے۔ بالکل، اگر یہی سنا دیں کہ حضور ایسا کوئی اہتمام ہو جائے تو کیا کہنے، نہیں تو جو آپ کے ذہن میں ہے وہ سنا دیں، یا اس کے دو مصرے سنا کے پھر آپ اپنی سنا دیجئے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ جزاک اللہ محمد احمد بھائی، اب آپ عطا کیجئے کیا آپ نے۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته، اے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ اللہ
ذو الکرم مولا النعم هادي الأمم لشریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینۂ رحمت ہے آقا کا ہادی ہے تمام ہی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 سعتی شجرون طاق الحجر شق القمر لإشارته سبحان اللہ سبحان اللہ انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 جبریل اتی لیلۃ اسریٰ والرب دعاه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسریٰ اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته سو محمد ہیں اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
माशाल्लाह से जितना जिक्र किया जाए उतनी ही रूह ताज़ा होती है। जी निदा, और बिल्कुल। मैं छोटा सा आपको अपना एक किस्सा सुनाना चाहूँगी और अपने नाजरीन को भी, क्योंकि अभी तक मुझे ये शर्फ हासिल नहीं हुआ कि मैं वहाँ की ज़ियारत कर पाऊँ, और यही दुआ है इस महफ़िल के अंदर मेरी कि या अल्लाह पाक मुझे, मंसूर साहिर को और जितने भी हमारे नाजरीन सुन रहे देख रहे हैं हमें, जिसकी ख्वाहिश है, जिसकी ख्वाहिश है मदीना देखने की, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मगर ये चीज़ है कि बहुत बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, और ये भी मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगी कि कुछ जानने वाले थे जो कि गए हुए थे वहाँ पे हज के लिए, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, उनसे मैंने बात की कि भाई मुझे दिखाएं, ज़ियारत करनी है मुझे, और इत्तेफाक ऐसा होता है कि वो मुझे वीडियो कॉल करते हैं, और वो 15 मिनट की जो वीडियो कॉल जो मेरी थी ना, अल्लाहु अकबर, कि मतलब मैं वीडियो कॉल के सुभान अंदर अल्लाह, मेरी नजरें नहीं हट रही थी, सुभान अल्लाह, और वो एक मंजर ही अलग था, जबकि मैं अपने घर में मौजूद थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ हूँ। सुभान अल्लाह। आगा यही तो हवाले हैं, मतलब आप क्या कहें इस सारी फीलिंग्स को कि वो जो कल्ब जुड़ता है ना, वो देखें घर बैठे भी जुड़ जाता है। वो जो इश्क़ मोहम्मदी का हवाला है, इश्क़ मुस्तफ़ा का जो हवाला है, वो हाज़री हो जाए तो क्या बात है, लेकिन मशरूत नहीं है ना। यहाँ से आप पुकारेंगे, जो कहेंगे वो अल्लाह के हुक्म से वो सुन रहे हैं। बेशक बेशक। बताएं ना कुछ, हमारे साथ शेयर करें ना, हमारे नाजरीन के साथ, कि भाई ऐसा क्या देखा। मदीने की हाज़री और रोज़े रसूल की रूह परवर हाज़री, वहाँ पर दुरूद व सलाम का पढ़ना, एक हम दुरूद व सलाम यहाँ पढ़ते हैं अपने पाकिस्तान कराची में रहते हुए अपने शहर में, लेकिन वहाँ का जो दुरूद व सलाम है, ऐसा लगता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद समात फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और क़दम क़दम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम और उनकी मदद और अल्लाह तबारक व तआला के जलवे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे हमें नज़र आ रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। जन्नतुल बक़ी को देखें, वहाँ हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा आराम फरमा रही हैं, उनके कदमों में हज़रत इमाम हसन, उनके कदमों में इमाम बाकर, उनके कदमों में इमाम जाफ़र, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला वहाँ पर आराम फरमा हैं। इसी तरह 10,000 से ज़ायद सहाबा कराम वहाँ आराम फरमाए। फ़ातिमा बिनते असद हैं। सब्ज़ गुंबद जन्नतुल बक़ी से जो हमें नज़र आता है, उसका रूह परवर मंजर ही कुछ और है। सुभान अल्लाह। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम हाजिर होते हैं तो बहुत धीमी सिलो आवाज़ में वहाँ पर पढ़ने का हुक्म है, बात करने का, कि आवाज़ ऊंची हो जाए तो आपके अमाल ना बर्बाद हो जाएं, तो बहुत धीमी आवाज़ में वहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुझे सलातो सलाम पढ़ने का बार बार शरफ़ हासिल हुआ। और जो मैं वहाँ जाता था, सब्ज़ गुंबद को देख के बाबू सलाम से इंटर होते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा आ जाता था, तो दुरूद ताज पढ़कर मैं 11 मरतबा और कभी 7 मरतबा पढ़ता सब्ज़ गुंबद को देख के, तो फ़ौरन वहाँ पर हाज़िरी हो जाया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ज़ियारत हैं, ज़ियारतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ मकामात पर हैं। बेर गरस है, इसके अलावा बदर का मैदान है, उसके अलावा बेर रोहा, बेर शिफा है। वहाँ पर बेर रोहा, वहाँ पर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन डाला तो वो पानी ऊपर आ गया, और बिलखुसूस तमाम अमराज से उसमें शिफा होती है। बिलखुसूस डायलिसिस के जो मरीज़ होते हैं किडनी के, तो वो पीते ही माशाल्लाह शिफा याब हो जाता है। बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही है आगा। मतलब ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। नाज़रीन कराम, महफिल जारी है, यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नाज़रीन कराम, महफिल में आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे, और इस दौरान जो वक्फ़ा था उसमें हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती इकरामुल्लाह वाहिदी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम। तो ये महफिल जो है वो अपनी रौनकों में और इजाफ़ा करेगी, और इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का जो बयान होगा वो यकीनन आपके दिलों में और ईमान को पैदा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है मंसूर, क्योंकि आगे बयान का सिलसिला भी जारी होगा, तो उससे पहले मैं चाहूँगी कि
نعت رسول مقبول صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم وسلم میں کچھ پیش کریں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سبحان اللہ. لیکن آقا کا منصب جدا بے شک، بے شک، حق ہے. بے شک. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ سبحان اللہ سے سبحان اللہ، بڑا سبحان اللہ، ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سبحان اللہ. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، جس کی ہر صبح و بدر و دجا ہے، جس کی ہر شام شمس و ضحیٰ ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. نام جنتی کا تم نے سنا ہے، میں نے اسی کا نظارہ کیا ہے. نام جنتی
اور میں نے اسی کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مستقلی ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقلی ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کہ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے نبیوں سے جب منصب بڑا ہونے کی بات آتی ہے، مفتی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، لا نبی بعدی، کوئی پھر نبی نہیں ہے، نبوت ختم کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس آخری نبی کو وہ سارے نبیوں کا سردار بنا کے جو بھیجے گئے ہیں۔ یہ جو فضیلت شاعر بیان کر رہا ہے، میں چاہوں گا اس کو اور دو چند کیجئے، اس میں اور اضافہ فرمائیے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے، ہم وہ جان کر اور ایمان کو تازہ کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا الم نشرح لک صدرک، یہ ساری جو باتیں چیزیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کے کلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن مجید میں 4 مرتبہ لفظ محمد ہے، ماشاءاللہ۔ ورنہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا وہاں یا ایھا الرسول یا ایھا النبی اس سے مخاطب کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیگر انبیاء کی بات کریں تو کئی مقامات پر ان کا نام ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کئی مرتبہ نام آئے ہیں، باقاعدہ نام لے کر اللہ نے مخاطب کی، یہ دوسری فضیلت۔ تیسری یہ ہے کہ جب معراج ہوئی تھی تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں، حالانکہ ان کا خطاب ہے ابو الانبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ابو ہیں، والد ہیں، اسی سے اسماعیل سے جد ہے، ابو الانبیاء کہلانے کے باوجود جب مصلی امامت کی بات آئی تو اللہ نے کہا نہیں،
محمد آگے بڑھے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان یہ اللہ. معراج پر یہ فضیلت بھی اللہ رب العالمین نے دی. پھر اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں میں آپ کو بلند کیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بلند کی. اپنا اللہ رب العالمین کا جو محبت کا جو تعلق رسول اللہ سے تھا وہ باقیوں کی نسبت زیادہ رہا. اور پھر ایک فضیلت یہ بھی دے دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ فضیلت اور کسی نبی کو تو نہیں ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے کہ مہر لگا دی نبوت پر کہ آپ آخری ہیں, اب اس کے بعد نہیں ہیں, نبیوں کا اختتام ہے. اور ہم پاکستانیوں کو ایک مناسبت آج کے حساب سے اور بھی یہ ہے کہ کل 7 ستمبر ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا جو ہمارا اسمبلی میں قانون پاس ہوا تھا اس کی 7 ستمبر تاریخ ہے, وہ بھی ایک مناسبت ہے. اور اسی طرح ایک مناسبت یہ بھی کہ 12 ربیع الاول آج ہے اور 6 ستمبر بھی ہے, یوم دفاع بھی ہے. مطلب یہ یوم دفاع اور آج کا جو دن کا ملاپ ہوا ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں حضرت صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سب سلام پیش کریں گے اپنی ملک کی مسلح افواج کو کہ جس نے وہ کر دکھایا کہ جو ہر پاکستانی کے جذبہ ایمانی کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے. ایک مرحلہ جو پیچھے ایسا گزرا جس میں ہماری مسلح افواج نے یہ ہم پہ واضح کیا کہ آپ آرام سے بیٹھو, لیٹو, کھاؤ, پیو, کہ ہم سرحدوں پر الحمدللہ رب العالمین جاگ رہے ہیں. مسلح افواج کو ہماری طرف سے سلام. جی بالکل, اس پر بھی بات کریں تو یہ بھی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی وجہ سے. بے شک یہ بہادری, یہ دلیری اور یہ جتنی چیزیں ہیں اس سے منسلک, وہ بھی اسی وجہ سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک دن کا پہرا دینا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. سبحان اللہ. سرحد کا ایک دن کا اللہ. پہرا دنیا وما فیہا. اب دنیا میں انسان کیا سوچ سکتا ہے, کیا سوچ سکتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو, یہ بھی ہو. آرائش ہی سوچ سکتا ہے, آرائش ہی یہ سوچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ یہ ادا ہوئے, دنیا وما فیہا, دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے ایک دن کا پہرا. اللہ اکبر. اور پھر ایک مقام پر کہا کہ اگر پوری زندگی عبادت کرتا رہے, روزے رکھتا رہے, رات کے قیام کرتا رہے, اس سے بہتر ایک رات کا قیام ہے. یہ اس مناسبت سے بھی ہے کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا, اپنا کلام نازل کیا, اس میں گاہے بگاہے امت کی رہنمائی اسی طرح کی. اور اگر یہ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو چیز اللہ نے نازل کی پچھلی امتوں میں ذرا مشکل رہی ہے, ہمارے لیے اللہ نے آسانیاں میسر کی. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بھی ہے, آپ کی تعلیم سے متعلق بھی یہ ہے, جس طرح کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یمن بھیجا تھا تو کہا تھا بشروا ولا تنفروا, بشارت دینا, خوشخبری دینا, نفرت نہیں پھیلانا. سبحان اللہ. جوڑنا, اللہ سبحان اللہ. امت بنانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امت بنانا, جوڑنا, لوگوں کو قریب کرنا, یہ نہیں کہ دین کو مشکل بنا کر پیش کرنا کہ لوگ متنفر ہو جائیں. رحمت للعالمین کا حوالہ میں اس طرف آ رہا ہوں. جی 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 سبحان اللہ. پھر اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو خاص بات کی ہے وہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میں یہاں پر رک کر تھوڑا سا یہ بات اپنی ملت کے لیے, قوم کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اخلاقی اعتبار سے بہت گراوٹ کا شکار ہیں, بہت زیادہ گراوٹ کا. ہاں مطلب ہم اس بات کو شرمندگی کے ساتھ. جی جی بالکل. اور اس مناسبت سے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ہماری محبت کا تعلق اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ تھوڑی سی کوئی بات چیت کرے, کوئی ٹریفک میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم لڑنے جھگڑنے پر آ جائیں. ہمیں اس بات کا احساس رہنا چاہیے وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, جس سے متعلق کہا ہے ہم اس کے امتی ہیں. سبحان اللہ. اس دن کو اگر ہم منا رہے ہیں تو اس دن کا تعلق صرف ایک دن سے نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, آپ کی رحمت, آپ کی شفقت, آپ کا پیار, آپ کی تعلیم, آپ کی رہنمائی, آپ کی رہبری, یہ ایک دن سے نہیں, یہ مسلمان کی پوری زندگی سے تعلق رکھتی ہے. اور آپ کی شان اللہ نے یہ بیان کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن مجید ہے. ہم مسلمانوں کو بھی یہ دیکھنا ہے پھر کہ اگر ہم نبی کے امتی ہیں, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی وہی اخلاقیات اپنانی چاہیے. وہ جو اخلاق اعلیٰ اللہ نے اگر بنایا ہے تو ہمیں بھی وہ رکھنا چاہیے. ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ اگر ان کو لوگوں نے دعوت دینے کی خاطر تعالوا الی کلمۃ, کلمے کی طرف, وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ, اس کی طرف بلانے پہ پتھر واپس مارے ہیں نا,
تو فرشتے کے آنے کے باوجود بھی حالانکہ طاقت رکھتا ہے، پہاڑ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا کہ آپ حکم دیں یہ میں طائف ان کو طائف کو والوں ملا کو دیا جائے، ریزہ ریزہ کر دوں۔ ریزہ ریزہ۔ آپ علیہ السلام نہیں، میری امت ہے، ان کو نہیں پتا، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، سلامت رہیے، سبحان اللہ۔ یہ ابھی اس سے جاہل ہیں، آئے گی ان کی قوم میں، ملت میں آئیں گی، اور پھر التجا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، سبحان یہ اللہ، جانتے نہیں، سبحان اس اللہ۔ نبی کے ہم امتی ہیں، یہ ہیں رحمت للعالمین۔ پھر اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ایسے ہیں کہ رحمت شفقت رکھتے ہیں اپنی قوم سے متعلق۔ ایک اور مقام اللہ رب العالمین نے ذکر کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ حریص کس بات پر ہے؟ ہم ایمان لے کر آئیں، ہم نیک اعمال کریں، برائی کو چھوڑ دیں، اخلاقیات بہتر کریں، حلال کی طرف آ جائیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ یہ ہیں حریص علیکم، ہم سے حریص۔ حریص ہم اردو زبان میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار یہ گلدستہ ہے نا، اس کو پسند ہے، یہ اس کو لینا چاہتا ہے، یہ اس کا حریص ہے، طلبگار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اس بات کے طلبگار ہیں کہ تم آگ میں نہیں جاؤ، یہ رحمت للعالمین اپنی امت کو آگ میں نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات، اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شافع کہا ہے، سفارش کا حق۔ ہم تلاش کرتے پھرتے ہوتے ہیں کہ یار کوئی میری سفارش کر دے۔ جائز سفارش کرنا اجر ہے، غلط سفارش کرنا حرام کاری ہے، رشوت دینا یا کوئی اور۔ غلط کیا ہے کہ ایک بندہ حق نہیں رکھتا اگر کسی جگہ کا، کسی چیز کا حقدار نہیں، اور ہم کہیں نہیں یار اس کو دو، وہ غلط۔ ایک ہے کہ حق رکھتا ہے اور آپ کے کہنے سے اچھا بھئی یہ اچھا کام کرے گا، بھاگے گا نہیں، آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، آپ وہ اچھی سفارش ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفارش کرو، اس میں اجر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سفارش کا حق دیا ہے وہ ایسا ہے کہ آپ نے اپنی ملت کے لیے کرنا ہے، امت کے لیے کرنا ہے۔ اور حالانکہ سب نبی ہوں گے، ابو الانبیاء ابراہیم ہوں گے، آدم ہوں گے، نوح ہوں گے، پھر موسیٰ ہوں گے جنہوں نے فرعون کے خلاف اتنی لمبی طویل جدوجہد کی، وہ ہوں گے، سب کہیں گے ہم تو اپنے نفسا نفسی میں، نفسی نفسی نفسی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امت آئیں گے، آپ دعا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے متعلق آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی دن وہ الفاظ مجھے سکھائے گا، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے دنیا اللہ میں، اکبر، اسی دن سکھائے جائیں گے۔ میں سجدہ کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا، اللہ حساب شروع کر۔ اللہ کا جو غضب جلالی ہوگا وہ اس سفارش کی وجہ سے کم ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے گا۔ پھر سفارش ہوگی کہ اللہ جہنمی نہیں، میری امت ہے، جنت میں داخل کر۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ سارے اسوہ حسنہ۔ اللہ نے پھر یہ بھی ایک مقام دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے پوری کی پوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی بے عیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر آ کر کھڑے ہوئے، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بیان کو اس طرف بھی لے کے جائیں۔ صفا پہاڑی پر جب آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے جب دعوت دی تھی، وہ دعوت جو اللہ نے اتاری تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کے بعد پھر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے جا کر دعوت پیش کرنے سے پہلے اپنا آپ پیش کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اپنا آپ کیا پیش کیا تھا؟ بھی میں تمہارے سامنے بڑا ہوا ہوں، میری کوئی گفتگو، کوئی بات چیت، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین مشہور تھے۔ امین کون؟ کہ امانت رکھوائی ہے، جس طرح جو چیز جتنی رکھوائی ہے اسی طرح واپس ہے، بے شک وہ امانت امین کہلاتے۔ بھی امین کا خطاب ہے، بالکل سارا معاشرہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر تم پر حملہ آور ہوتا ہے تو کیا خیال ہے؟ کہو گے محمد بن عبداللہ، اس وقت محمد بن عبداللہ۔ آپ کی بات کو نہیں ہم کہیں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے کبھی غلط بیان جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ کی بات سچی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، دنیا بھی دے دی، آخرت کے متعلق بھی بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کی طرف آ جاؤ، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر تمہیں ملے گا کیا؟ اگر اس پر عمل کر لو گے، اس کو پڑھ کر، عرب و عجم کا اللہ تمہیں مالک بنا سبحان دے اللہ۔ گا، عرب و عجم تمہیں دے دے گا۔ صرف یہی نہیں کہ آخرت، دنیا کے اندر بھی عرب و عجم۔ اور عرب و عجم کی مثال پھر جنہوں نے اسلام قبول کیا، مدینہ ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد غزوات ہوئیں، غزوات کے بعد پھر صحابہ کرام کو ہم پڑھتے ہیں نا تاریخ کے اندر کہ آدھی دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے کئی صدیوں، اس میں عرب بھی آ گیا، اس میں عجم بھی آ گیا، فارس بھی آ گیا، قسطنطنیہ، یہ جتنے ممالک ہیں وہ سارے آ گئے، ساری دشت و دشت تھے، سب کچھ آ گیا، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بالکل اسی طرح۔ اور وہی سلمان فارسی جو کہاں سے چلے تھے؟ فارس سے، اسلام کی تلاش کرتے کرتے، اور عمر نے کہا وہ گھوڑا کھڑا ہے، جاؤ جا کر فارس کی گورنر تمہیں مقرر کر دیا، جا کر حکومت کرو، اور سلمان فارسی رو رہے ہیں
کہ اسلام کے لیے میں جہاں سے نکلا تھا وہاں مجھے حکومت دے دی، یہ اسلام کی خاطر تھا، سبحان اللہ، نبی کے امتی ہونے کی خاطر سبحان تھا۔ اللہ، یہ سبحان فضیلتیں اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ تو سلامت میں بات رہیے۔ کر رہا تھا کہ قبل نبوت، بعثت سے قبل، وحی کے اترنے سے پہلے، جبرائیل امین کے آنے سے پہلے آپ علیہ السلام کا کردار اس طرح کا تھا، آپ نے کردار پیش کیا تھا۔ بے شک۔ آج کے مسلمان کو بھی یہی ضرورت ہے، کردار پیش کرے۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بات ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں یہ کرنا، کہ اسلام تلوار کے بل بوتے پر پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے بل بوتے پر نہیں پھیلا، اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بل بوتے پر، آپ کی دعوت پر، آپ کی شفقت پر، آپ کے پیار پر، یہاں تک کہ اگر مد مقابل بھی سامنے ہے نا اس کو بھی مہلت دے رہے ہیں۔ جو جنگ کے طریقے ہمیں بھی بتائے گئے ہیں، قتال کے، جہاد کے، اس میں بھی یہ کہ چھپ کر وار نہیں کرنا، اس کو بتانا ہے، اس کو پہلے دعوت دینی ہے کہ ہاں بھی یہ اسلام ہے، یہ دعوت ہے، قبول کرو گے ٹھیک ہے، ورنہ پھر میدان ہے، میدان پھر سجے گا اور اس میں پھر فیصلہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت، آپ کی تبلیغ یہ ہے، اور کردار بھی یہ ہے۔ آج کے مسلمان کو بھی ہم سب کو مجموعی طور پر اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس کردار کے حامل ہوں، برداشت پیدا کریں، دوسرے کو سننا، دوسرے کو سمجھنا، دوسرے کو تحمل کے ساتھ، پھر ہی بات آگے بڑھتی ہوتی ہے، اور یہی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور اسی کے مطابق جب ہم چلیں گے تو پھر ہم سے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے نا، وہ پھر اس میں ہم بھی موجود ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی ہیں وہ اللہ نے اپنے خزانوں سے دی۔ بے شک۔ اب رؤوف اور رحیم جب اتنے ہیں، میرے ذہن میں ایک چیز اور آ گئی ہے، ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ کبیرہ ہو گیا، زنا کا ارتکاب کر بیٹھے، آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کر دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے ہیں، یہ رؤوف الرحیم ہے۔ پھر آتے ہیں، گناہ جو ہو گیا بطور انسان ہو گیا، اب وہ تڑپا اتنا رہا ہے کہ مجھے کسی طرح اس سے پاک کر دیا جائے، دھو دیا جائے، پھر آتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پتہ کرو یہ ماعز مجنون پاگل تو نہیں ہو گیا؟ قبیلے والوں نے، لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیک ہے۔ کہا اس کے جاؤ گھر والوں کو جا کر پوچھو کہ اس نے کچھ کیا تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا دیکھو اس نے شراب تو نہیں پی، نشے میں تو نہیں ہے، صحیح ہے، وہ بھی چیک کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے۔ کہا ماعز چاہتے کیا؟ اللہ کے رسول گناہ ہو گیا، پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ توبہ کرو اللہ سے، واپس بھیج دیا، ماعز پھر آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ سنسار کرو کیونکہ شادی شدہ ہے، اس کی جو سزا ہے وہ یہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ایک بندے سے بات یہ سنی کچھ لوگوں نے کہ وہ ماعز نے اس طرح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے گئے، گدھا ایک مرا ہوا ہے، ٹانگیں اکڑی ہوئی ہیں، پیٹ پھولا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا گوشت کھانا کون پسند کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں پسند کرے گا۔ کہا جو ماعز سے متعلق بات کی ہے نا، کیونکہ توبہ اس نے ایسی سچی کی ہے کہ اہل مدینہ میں تقسیم کر دیں سارے معاف ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ یہ رؤوف الرحیم ہے۔ اور سزا دینے میں کتنی دیر کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ اپنے رب سے معافی مانگ لے، پردہ رکھے اور چھپ کر معافی مانگ لے، لیکن ماعز تڑپ ہے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن رؤوف الرحیم کی بات ہے، رحمت للعالمین کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کہا کہ یہ جو گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو پھر بھائی کی غیبت بھی نہ کرے۔ وہ جو غیبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کا گوشت کھاتا ہے، حالانکہ ماعز نے توبہ تو ایسی کر لی کہ اہل مدینہ میں تقسیم کر دیں سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین سب کے معاف کر دے گا۔ تو ہم اس رحمت للعالمین کی امت ہیں، اس رؤوف الرحیم کی امت ہیں، تو ہمیں بھی اس کردار کو اپنانا چاہیے۔ سبحان اللہ، پھر ہی ہم کہیں گے کہ ہاں جی 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ہم جو کام کر رہے ہیں، جشن ہے، ہمیں خوشی ہے، اور اس خوشی کا تقاضا پھر یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 12 ربیع الاول تک ہم ان ساری چیزوں کو، ان کرداروں کو اسوہ رسول کو اپنا لیں، یہی اصل خوشی کا حوالہ ہے، یہی زندگی، ماشاءاللہ، یہی زندگی۔ سبحان اللہ۔ ہاں ناظرین کرام، ہم تو چاہ رہے تھے کہ نعت سنی جائے اور ہمیں ہدایت آئی ہے کہ یہاں بریک لینا ہے، تو بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. سبحان اللہ. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان ہم اللہ. نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. سبحان اللہ. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اللہ اکبر. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں, ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد سبحان اللہ. سبحان مدینے اللہ. میں موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ علماء حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ, تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کے نزدیک نوجوانوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کیا سیکھنا چاہیے؟ نوجوانوں کو جی سیرت اور النبی آج ساری کے نوجوانوں کو خاص طور پہ, کیونکہ آج کل اتنا گلوبل دور ہو گیا ہے, لوگ آگے زندگیوں میں اتنا مصروف ہو گئے کہ وہ یہ بھول گئے کہ ہمیں لوٹ کے کہاں واپسی جانا ہے. بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا وہ نوجوانی سے شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور نوجوانی وہ والی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ خواہش کریں عرب کی حسین و جمیل لڑکی آپ کو دے دیں, آپ خواہش کریں آپ کو سرداری دے دیتے ہیں, آپ خواہش کریں آپ کو وہاں کا سردار بنا دیا جائے گا,
مال و دولت سے نواز دیا جائے گا، بس ایک چیز چھوڑ دیں، دعوت چھوڑ دیں، لا الہ الا اللہ چھوڑ دیں۔ یہ نوجوانوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، سیرت کا پہلو دیکھنے کے لیے۔ آج کا نوجوان کیا چاہتا ہے؟ ٹپ ٹاپ گاڑی اچھی ہو، رہن سہن اچھا ہو، اگر شادی ہے تو حسین و جمیل بیوی ہو، مال و دولت آرام سکون ہو، اچھے سے اچھا موبائل ہو۔ اس چیز کو اگر وہ دیکھے گا تو اس کو یہاں ایک سبق اور درس ملتا ہے کہ اگر کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت کا کردار یہ ہے تو پھر میرا بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ میری نسبت اس کے ساتھ ہے۔ میرا کردار وہ ہونا چاہیے جو انہوں نے اپنایا اور مجھے کرنے کا حکم دیا، وہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ دنیا سے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک مسافر سفر کرتا ہے بندہ تو تھوڑا سا زیادہ راہ ساتھ لیتا ہے کہ بھی راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور اس کی منزل آ جانی۔ تو یہ دنیا اس کا سفر ہے، منزل اس کی آخرت ہے، اس کو وہ مسافر کی طرح گزارے، آخرت کی تیاری کرے، مسئلہ حل ہے۔ اسی طرح ایک چیز کی میں اور بھی نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بھائی نے شعر ایک پڑھا ہے، اس پر تھوڑا سا میں اصلاح چاہوں گا، یقیناً وہ ان کی شاعری ہے یا نہیں مجھے علم نہیں۔ تو شاعروں کا تو اپنا ایک حوالہ ہوتا ہے نا، وہ جی بالکل اسی طرح میں بہہ جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ۔ بالکل اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے، آپ نے بسایا، حکومت قائم کی ساری، جنت کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولنا ہے۔ سبحان اللہ، وہ وہاں کھولیں گے تو باقی جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے کہ جنت میں محمد نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھے یاد آتا ہے، میں ٹرانسمیشن کر رہا تھا جب ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ، میرے استادوں میں ہیں، ہم جیو سے ٹرانسمیشن کر رہے تھے، امان رمضان میں نے بھی رمضان کی، اور پھر اس کے بعد دوسرے چینل سے بھی کی۔ تو وہاں وہ ہم اس طرح کے جو مصرے ہوتے تھے ان میں کوشش کرتے تھے کہ جو بہتری کا عنصر ہے وہ شامل کیا جائے۔ تو جیسے وہ مصرع ہے کہ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تو وہ اس کو کچھ یوں کیا گیا تھا کہ جنت تو ٹھکانہ ہے، بالکل مطلب ابھی کی جو گفتگو ہے دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ تو یہ تو پہلو اصلاح کا جو ہے وہ چلتا رہے گا، کیونکہ وہ شاعر کا جو اپنا حوالہ ہے نا وہ مطلب وزن بنانے کے لیے اس چیز کو، لیکن بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جب ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جو عاشقان ہیں نا، وہ الگ لائن ہے نا، تو وہ عاشقان جو ہیں وہ اس راستے پہ کو کہیں آگے ٹو کر لیتے ہیں۔ مجھے الحمدللہ یہ اعزاز ہے، میں پہلی دفعہ آپ کے چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، آج تک کئی چینلوں پہ گئے ہیں، کہیں میں نے یہ بات نہیں کی۔ مجھے یہ اعزاز ہے کہ آپ کے روزے پہ ہم نے ڈیوٹی بھی کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ تو بڑی سعادت ہے نا، یہ تو بڑی سعادت حضرت صاحب آپ کو ملی ہے۔ کیا ندا آپ آگے کیا آپ کے ذہن میں ہے، کیا کرنے کا آپ کا پروگرام ہے؟ آخری کچھ منٹ رہ گئے ہیں، مجھے نہیں آئیڈیا کہ ابھی کتنا وقت باقی ہے، تو اسی حساب سے پھر ہم اس کو مینج کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جو کہ آپ کے نارمل زندگی کے اندر بہت سی اصلاح ہم لوگوں کو سیکھنے کو وہ ہوتی ہے، اور اسی گفتگو کو آگے بھی مزید کنٹینیو کریں گے، مگر اس سے پہلے کچھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ پروگرام وائنڈ اپ کی طرف جا رہا تھا، اگر ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو ہمیں بتا دیتے کہ کتنے منٹ ہیں تو اسی حساب سے ہم مینج کرتے چیزیں، اور میں چاہ رہا تھا کہ جب ہم وائنڈ اپ کرتے اور وائنڈ اپ کے بعد پھر ہم ایک آخری نعت کی طرف جاتے۔ تو میرا ابھی تو ذہن میں یہی ہے کہ مفتی صاحب سے ہی کوئی سوال کر لیا جائے، اس کے بعد پھر ہم نعت کی طرف آتے ہیں۔ بالکل ضرور۔ اچھا، درود و سلام پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ ویسے تو آپ نارملی درود و سلام پڑھیں تو دل کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، مگر پھر بھی اتنا زور کیوں دیا گیا؟ تفصیلاً بتائیں۔ یہ ایک خاص عبادت کا حوالہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، آج کا دن تو جیسے آج ہم 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں، مطلب کیفیت ہے نا، خوشی کی کیفیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل جو ہے، جو درود ہے، جب آپ کو ہر نماز میں دیا گیا ہے تو کوئی خاص فضیلت ہے، وہ فضیلت بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی نسبت صرف محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی سلام بھیجا، فرشتوں کو بھی کہا کہ آپ بھی سلام بھیجیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پہلی تو دلیل یہ ہے اس کے لیے۔ دوسری دلیل یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا نام جس کے سامنے لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کی فضیلت الگ سے اپنی ہے۔
پھر اس کی فضیلت یہ ہے کہ درود و سلام پڑھنے کا انسان کے مسائل اور مشکلات اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے. باقی زور کی جو بات کی نا، اب زور سے مراد یہ کہ اس کی تاکید کی گئی پڑھنے کی یا زور لگا کے پڑھنے کی؟ نہیں زور کا مطلب بالکل یہ نہیں، میں ویسے بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی، زور لگا کر پڑھنے کی نہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بلند آواز سے ذکر کر، آپ نے فرمایا کس کو سنا رہے ہو؟ اللہ کو. بھی اللہ تو سنتا ہے، وہ تو سمیع بصیر ہے، یہاں سے بھی سنے گا. بالکل اسی طرح نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو ہل رہی ہے اس سے قریب ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ تو لیکن جو دوسری بات ہے نا کہ اس کی تاکید جو کی گئی، وہ تاکید اس لیے کی گئی کہ مسلمان کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. ایک وجہ یہ، دوسری وجہ یہ کہ اللہ کا حکم ہے، تیسری وجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جڑتی ہے. جب امتی کی نسبت اپنے نبی سے، رسول سے ہوگی نا، آپ اس کی مثال اس طرح سمجھیں. ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کا ذکر کیا کہ ہمارے استاد ہیں، استاد کی شاگرد سے نسبت جتنی کلوز ہوتی ہے نا، اتنی ہی ہمدردی بھی بڑھتی ہے اور اتنی ہی زیادہ انسیت، پیار اور سیکھنے کا بھی زیادہ بڑھتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحابہ جان نشاور کرتے تھے، اس کی بھی وجہ یہ تھی، آپ سے سیکھتے تھے، پھر جان نشاور کرتے تھے، اور اس لیے کہ ہماری سفارش ادھر سے ہی ہونی ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں. پھر ان ساری وجوہات کا ایک یہ ہے کہ مسلمان کے اعمال بڑھتے ہیں، جنت میں جانے کا اس کا ایک ذریعہ بنتا ہے. تو درود جو ہے اس کے اندر ہمیں یقیناً بخیلی نہیں کرنی چاہیے. یہاں تک کہ عام طور پر ہم گفتگو کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے محمد آتا ہے تو غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ بڑا ہلکا سا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ زبان سے پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں، دل میں پڑھ لیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. مختصر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے، اللہم صلی علی محمد یہ بھی درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا و محمد یہ بھی درود ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد سنن نسائی میں موجود ہے، یہ بھی درود ہے. نماز والا درود ابراہیمی ہے، وہ سب سے افضل ہے. وہ اگر پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی مثال ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ناظرین کرام، ایک نعت جو ہے وہ ہمارے ماحول کو اور روح پرور کرے گی. بالکل افضل بھائی بسم اللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ. اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. جبکہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، الا اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، سبحان اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمنہ بی بی
سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئے قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئے قبول اللہ ہی اللہ پڑھیے نا جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ شادیاں خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی علیہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ سلامت اتنا رہے خوبصورت کلام تھا کہ میں کھو گئی اور کیونکہ اختتامی لمحات ہیں تو بس یہی کہوں گی میں اپنے ناظرین سے کہ آقا کا نام لے کر مانگیے جو مانگیں گے وہ ملے گا بے شک ناظرین کرام پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے درخواست صرف اتنی ہے تمام دوستوں سے سننے والوں سے کہ 1500 سال کا ایک یہ جشن ہے جو ہم ولادت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے منا رہے ہیں اس میں وہ تمام کام جو آپ دل سے کر رہے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں وہ آپ بالکل کریں لیکن جیسے کہ حضرت صاحب نے کہا ہے حضرت صاحب نے بتایا ہے حضرت صاحب نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ پیروی رسول کی طرف چلے جائیں گے اسوہ حسنہ کو اپنا لیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ
ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو زندگیاں آسان ہو بالکل، جائیں گی بے شک۔ اور جشن کا اصل مزہ جو ہے وہ آ جائے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا اور اس کا پیارا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ کہ اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو داخل کر لیجئے۔ اس خصوصی ٹرانسمیشن سے آپ سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا